استقرض واضحی، تو کیا مجھے کسی سے قرضہ لے کر قربانی کرنی چاہیے؟ اور کہہ رہی ہے ام سلمہ حضرت پیغمبر اکرم سے، یا رسول اللہ یہ قربان نزدیک ہے، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں قربانی خرید سکوں، تو کیا مجھے کسی سے قرضہ لے کر قربانی خرید کے قربانی دینی چاہیے؟ تو اگر قربانی ایک سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، ایک سنت ہے، آپ نے ادا کیا تو ہو گیا، اگر آپ نے قربانی نہیں کی تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قرضہ تو ایک واجبی چیز ہے، اس کو بعد میں آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر اگر قرضہ لینا بہت خطرناک ہوگا شرعی اعتبار سے، تو پیغمبر اکرم کیا فرماتے ام سلمہ سے، ام سلمہ تمہیں اس سنت کو بجا لانے کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو تمہیں ادھار لے کے اس سنت کو بجا لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا، پیغمبر اکرم نے فرمایا استقرضی واضحی، تمہیں قرضہ لینا چاہیے اور اس کے بعد قربانی کا جانور خرید کے اس کا قربانی تم ادا کرو، فإنہ دین مقضی۔ اے ام سلمہ یاد رکھو، قربانی خریدنے کے لیے تم اگر قرضہ لے کر قربانی کرو گے تو اس قرضے کو واپس کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اتنی عظیم ہے یہ قربانی، اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انسان کے اندر ہم تمام سب مسلمان ہیں نا، مسلمان اسی سے، اسلام کس سے آیا ہے؟ تسلیم سے۔ تسلیم یعنی ٹوٹلی خداوند عالم کے سامنے سبمیشن کرنا، خود کو تسلیم کرنا، یعنی دل کے اندر نا کا تصور بھی نہ ہو۔ خداوند عالم قرآن کریم میں حضرت ابراہیم سے کیا مخاطب ہو رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم تو وہ ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے جب اسے کہا اے ابراہیم تم میرا فرمان بردار بنو گے، تم میرا کہنا مانو گے، تو حضرت ابراہیم کیا جواب دیتا ہے قرآن کریم کے اندر؟ قال اسلمت لرب العالمین، پروردگار عالم کے سامنے میں اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتا ہوں، میری یہ گنجائش نہیں ہے، میرے اندر اتنی کیفیت نہیں ہے کہ پروردگار عالم مجھے کوئی حکم دے اور اس حکم کو میں ٹال سکوں۔ یہ حضرت ابراہیم ہے، اس کو حضرت ابراہیم کی فضیلت اتنی ہے کہ کسی بھی پیغمبر کے لیے آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ ہم اولیاء الہی ہیں، اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر دوست۔ یہ تو ہم کہتے ہیں ایک کلیم ہے، دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کرنے اور دھرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دعویٰ تو ہم اللہ کی محبت کا کرتے ہیں، لیکن گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی حیثیت دیکھیے، حضرت ابراہیم کی فضیلت دیکھیے، یہ واحد اکیلا پیغمبر ہے قرآن کریم کے اندر کہ جہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے، صریحتاً اعلان کر رہا ہے، اے مسلمانوں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، کہ جہاں پر دوستی کا یہ دعویٰ صرف حضرت ابراہیم نہیں بلکہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست منتخب کیا ہے، تو سمجھ لو اس پیغمبر کی کیا حیثیت ہوگی۔ یہی تو وہ پیغمبر تھا کہ جب غیر آباد مکے کے اس سرزمین پر جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن حکم خداوندی تھا تمہیں اپنے بچوں کو یہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لنقیم الصلاۃ، پروردگار تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے میں نے اس آبادی کے جہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غیر کشت زمین کے اندر میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں تیری رضا کی خاطر۔ ایسے پیغمبر کی امتحانات کے اندر کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم مکمل طریقے سے کامیاب ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل شکار کے لیے گئے تھے، جب شکار سے واپس آئے نا، واپس آنے کے بعد جب دروازے کے سامنے پہنچتے ہیں تو یہ ہمارا معمول ہوتا ہے کہ جب جوان بیٹا حضرت ابراہیم کی ملا، حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کب ملے، کب ملا تھا ان کو؟ حضرت ابراہیم کی عمر جب 100 سال تھی، کہ جس عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کو اولاد ہونے کی کوئی توقع اور امید نہیں رہ جاتی ہے، وہاں پر حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا حضرت ابراہیم کو۔ اب سمجھ لو ایک روتا بیٹا کتنا پیارا ہوگا حضرت ابراہیم کی نظر میں۔ شکار کو واپس آئے، واپس آنے کے بعد جب دروازے پر استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے حضرت ابراہیم گئے، حضرت اسماعیل اتنے حسین اور خوبصورت تھے، ان کے خوبصورت چہرے پر جب آپ کی نظر پڑی، حضرت ابراہیم کے دل کے اندر
محبت ابوی جسے کہا جاتا ہے، یعنی باپ کی محبت جاگ اٹھی. حضرت ابراہیم کے دل میں یہ تصور پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، خداوند عالم نے 100 سال کی عمر میں کہ جہاں پر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، فطرت کے ایک دم خلاف پروردگار عالم نے مجھے کتنا حسین اور خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے. یہاں پر حضرت اسماعیل دل کے اندر بس جانا تھا، یہاں سے امتحان کی گھڑی شروع ہوتی ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا یہ قانون ہے. آپ اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، خداوند عالم جو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہو اسی کے ذریعے ہمیں آزمائے گا. ہم اور آپ کا امتحان ان چیزوں کے ذریعے سے ہوگا. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم کا خالی امتحان لیا اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ. قرآن کریم کیا شرط ہمارا ہے؟ أَحَسِبَ النَّاسُ، کیا یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 2 کلمے جب پڑھ لیے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہم ہر کسی کا امتحان لیں گے، ہر کسی سے آزمائش لیں گے، ہر کسی کو آزمائیں گے، ان کے زندگی کے کسوٹی اور معیار اور کرائٹیریا کو لے کر ان کو آزمائیں گے. تو خدا کی آزمائش اور خدا کا جو امتحان ہوتا ہے وہ کس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ محبت اور الفت اور مجذوبیت، مرغوبیت ہم اور آپ کے دل میں جس چیز سے ہوتی ہے نا، اسی چیز کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی امتحان ہوتا ہے. اب جب حضرت ابراہیم کو شکار سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی نظر جب ان کے چہرے پر پڑی حضرت اسماعیل کے، حضرت اسماعیل کو دیکھ کر آپ کو بہت شادمانی ہوئی، خوشی ہوئی. اسی رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل کو خدا کی راہ میں ذبح کر دیا. یہ خواب کیا دیکھا آپ نے؟ یوم ترویہ، 8 ذی الحجہ کی رات کو شب ترویہ کہا جاتا ہے. شب ترویہ کی رات کو، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات کو آپ نے یہ سپنا دیکھا. اگر دن اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد حضرت ابراہیم سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ کہ یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے شیطان کا وسوسہ ہو، خواب میں شیطان آ کے اس نے مجھے ایسا جھوٹا خواب دکھایا ہو. آپ نے کچھ نہیں کہا، نہ تذکرہ کیا کسی سے اس خواب کا. اگلی رات پھر دوبارہ جب سوئے تو دوبارہ 9 ذی الحجہ، یعنی جس کو شب عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کی رات کو پھر دوبارہ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں مینا کے اس بیابان میں. ایک مرتبہ پھر اٹھتے ہیں اگلے دن، کہا کہ 2 مرتبہ سے کیا ہوتا ہے؟ یقین نہیں ہوا، اطمینان آپ کو حاصل نہیں ہوا. سوچا شاید یہ شیطانی کوئی وسوسہ ہے، شیطانی جھوٹا خواب ہے. لیکن جب 10 ذی الحجہ کی پہلی رات، یعنی جو کل کی رات تھی، یعنی یوم النحر، شب نحر جو تھی، اس رات کو آپ نے جب تیسری مرتبہ دیکھا، اگلے دن آج کے دن آپ کو یقین ہو گیا یہ کوئی جھوٹا سپنا نہیں، یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے. کیونکہ ہم عام انسانوں کے خواب میں اور ایک پیغمبر کے خواب میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کو وحی خواب کے ذریعے سے بھی ہوا کرتی ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل کے پاس چلا جاتا ہے. جانے کے بعد اب دیکھیے یہاں پر بیٹا اسماعیل ہے تو بیٹا باپ ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے جو دنیا، جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ قربانی کی یاد رہے گی. تو ایسی عظیم قربانی کے اندر کسی قسم کی کراہت اور اشمئزاز، نفرت نہیں چاہتے تھے. زبردستی اور اجبار کا یہاں پر کوئی مقام اور جگہ نہیں بنتی تھی. اسی لیے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے سپنے میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گا، زبردستی تمہیں ذبح نہیں کروں گا. یہ تو میرے اللہ نے مسلسل 3 رات مجھے یہ سپنا دکھایا ہے، سپنے میں خواب میں مجھے یہ حکم دیا ہے. اب مجھے اطمینان ہوا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تمہاری قربانی پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. فانظر ماذا تری، اے میرے اسماعیل بیٹے، میں تم سے کہتا ہوں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نہیں چاہتے تھے کہ اس عظیم قربانی کے اندر باپ قربان کرنے والا اور پیش کرنے والا بیٹا زور زبردستی نہ چاہتے ہوئے قربانی پیش کرے. اسی چیز کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس گیا، کہا ہے اسماعیل تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو جسے جو ابراہیم جیسے باپ کی گود میں تربیت اور پرورش کر کے پروان چڑھنے والے لڑکا پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ 13 سال کی خالی عمر ہے. کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
میرے بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ پورا کر دیجئے انشاءاللہ تعالی میں پوری قوت کے ساتھ اپنی تمام وجود کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں صبر کر کے دکھاؤ. اچھے کپڑے پہنائے. اچھے کپڑے پہنانے کے بعد مینا کی طرف بڑھنے لگے. عزیزان محترم دیکھیے جب کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہے نا تو شیطان اسے روکتا ہے. حضرت حاجرہ کو بھی بتایا, ان کی جو ماں تھی, کہا میں کسی مہمان کے یہاں جا رہا ہوں دعوت کے لیے, اسماعیل کو تیار کرو, خوشبو لے لیا, اچھے اچھے کپڑے پہنائے. صاحب جب لے کے جا رہے تھے راستے میں جمرہ اولا, جہاں بھی جو ابھی بھی ہمارا وجہ کی طرح پتہ مانتے ہیں شیطان کو, یہ 3 جگہ تھی. سب سے پہلے جمرہ اولا میں ایک بوڑھے شخص کی صورت اختیار کر کے شیطان وہاں پہ ظاہر ہوتا. کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مینا کے اس بیابان میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے. کہا کہ کیسے قربانی, کس نے حکم دیا؟ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار کا حکم ہے یہ. کہا کہ کیسا حکم کیا؟ ڈائریکٹ مستقیماً تمہیں کوئی حکم ملا ہے؟ کہا نہیں, میں نے 3 رات مسلسل خواب دیکھا ہے. شیطان خود کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم سے, نہیں آپ کا یہ خواب جھوٹا خواب ہے, یہ شیطان نے آپ کو دکھایا ہے. وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم نے پتھر کے 3 کنکریاں آپ نے لی اور شیطان کی طرف پھینکا. آج بھی جمرہ اولا جمرہ عقبہ میں ہمارا حجاج کی طرح پتھر کیوں آتے ہیں, اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں. کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے, مجھے لگتا ہے تم شیطان ہو, دفع ہو جاؤ یہاں سے. اللہ کے حکم کے سامنے میں کسی کی حکم کو نہیں مانتا ہوں. آگے چلے, جیسے ہی حضرت اسماعیل پیچھے پیچھے سے آ رہے تھے, دوبارہ شیطان بوڑھے کا شکل اختیار کر کے, بوڑھے آدمی کی شکل اختیار کر کے اب حضرت اسماعیل کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتا ہے شیطان مرعون, اے اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارا بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا کہ مجھے میرے قربانی پیش کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے, تو مجھے پتا ہے. کیوں تمہارے قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بابا کا کہنا ہے, ہمارے والد کا محترم کا کہنا ہے, اللہ نے خواب کے اندر میرے بابا کو یہ حکم دیا ہے, چونکہ میرا والد نبی ہے, پیغمبر ہے. کہا اسماعیل تم تو ابھی 13 سال کے بہت چھوٹے سے نوجوان ہو, تمہیں اتنی عقل نہیں ہے, کیسے ایک خواب کے اندر حکم دے سکتا ہے پروردگار عالم؟ ایسا نہیں, بلکہ شیطان نے ایسا خواب دکھایا ہے, تم اس کے لیے تیار مت ہو. حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہو چکا ہوں, اب یہاں سے پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ میرے پروردگار کا عقلی اور حتمی فیصلہ ہے. عقل اور حتمی فیصلے کے سامنے ہم کسی کی نہیں سنتے. یہاں پر آج نے 3 کنکریاں مار دی اس شیطان کو. اب شیطان یہاں سے دوبارہ جا کے حضرت حاجرہ جو گھر میں بیٹھی تھی, جن کو پتا بھی نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, ان کے پاس آتے ہیں. کہا کہ حاجرہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں بیٹھی ہوں, تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر اور خاوند ابراہیم نے اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہا کہ ایک دعوت پہ لے کے گئے ہیں, کسی مہمان کی مہمانی کی دعوت پہ لے کے گئے ہیں. کہا تمہیں انہوں نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے, تم سے کسی سچائی کو انہوں نے چھپایا ہے. کہا حقیقت تمہیں نہیں معلوم. کہا حقیقت کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا مجھے پتا ہے, ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ فرماتی ہے کیسے ممکن ہے وہ ابراہیم کہ جس کو 100 سال برسنے کے بعد مشکل سے پروردگار عالم نے ایسا حسین اور خوبصورت نوجوان بیٹا عطا کیا ہو, کیسا ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا سکتا ہے؟ شیطان نے دوبارہ کہا ابراہیم کو ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت حاجرہ کی جو حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ تھی, جو ایمان و تقوی سے مالا مال اور بھرپور تھی, ایک مرتبہ کہتی ہے ارے اگر کا یہی حکم ہے تو پروردگار کے حکم کے سامنے میرے اگر 1000 اسماعیل ہو تو 1000 اسماعیل کو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں سے اس کو کچھ نہیں ملا. آخر میں مایوس ہو گیا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کے اس بیابان میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد اب کچھ وصیتیں کرتے ہیں, آخری کچھ باتیں کرتے ہیں. حضرت اسماعیل سب سے پہلے بات کی, کہا اے میرے بابا جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میرے ہاتھوں کو اور میرے پیروں کو رسی سے باندھ دو. کہا کیوں رسی سے باندھو؟ کہا اس لیے کہ انسان کو اس کی جان پیاری ہوتی ہے, کہیں آپ نے چھری سے میرا گلا کاٹ دیا اور درد کے مارے میرے پیر ہلنے لگے, میں اپنی ایڑیاں رگڑ لوں تو کہیں ایسا نہ ہو. یہ نہیں کہا کہ مجھے درد ہوگا, یہ کہا کہیں ایسا نہ ہو میری ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پروردگار عالم ہماری اس قربانی کو قبول نہ کرے. اللہ
آپ پیر کو رسی سے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو میں ایریاں رگڑ لوں مارے خوف کے اور درد کی وجہ سے اور میری قربانی قبول نہ ہو۔ اور دوسری میری یہ وصیت ہے آپ سے یہ ہے، میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیے، کیونکہ ایک باپ 13 سال کے جوان کو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے گلے پہ چھری چل جائے اور آپ کی محبت دل کے اندر سے کہے کہ اے ابراہیم چھری مت چلا، کیسے تو ایسے 13 سال کے جوان کو ذبح کر رہا ہے۔ اے میرے بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے۔ اس کے بعد کہا ہے میرے بابا میری ایک اور خواہش ہے کہ آپ اپنے جسم سے اپنے کرتے کو نکال دیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ذبح کرتے وقت میرے گلے سے نکلتا ہوا خون کے فوارے سے یہ قمیص کے اوپر خون لگ جائے، اگر یہ میری ماں نے دیکھ لی تو میری ماں برداشت نہیں کر پائے گی۔ آخری وصیت کی، کہا اے میرے بابا میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب آپ مجھے قربان کر دے، جب میں ذبح ہو جاؤں، جب میں مر جاؤں تو میری یہ قمیص لے جا کے، میری قمیص اتار کے لے کے جا کے میری ماں کو دے دینا، کیونکہ اس کے دل کو تھوڑا سا اطمینان ہوگا، تھوڑی سی تسلی ملے گی۔ تو یہی سے میں تو کہنا چاہتا ہوں جناب علی اکبر کے اس سینے سے، برشی علی اکبر کے سینے سے حضرت امام حسین نے کیسے نکالا ہوگا؟ یہاں پہ تو اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے ابراہیم پٹی باندھ رہے ہیں، لیکن حضرت حسین کو دیکھیے سن 61 ہجری میں 18 سال کے جوان کو جب شہید ہوتا ہوا ایڈیاں لگاتا ہوا دیکھ رہا ہے، آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو گئی، آخر میں وصیت کی، کہا بابا جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو مجھے منہ کے بل لٹا لینا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ یہ کہتے کہتے آپ دونوں تیار ہو جاتے ہیں، رسیوں سے ہاتھ کو باندھتے ہیں، ہاتھ کو باندھنے کے بعد آخر میں حضرت اسماعیل فرماتے ہیں اے میرے بابا آپ چھری کو تیز کر دیجئے تاکہ جلدی گلا کٹنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے، جلدی سے آپ کو بھی راحت محسوس ہو جائے اور مجھے بھی آسانی ہو جائے اور ہماری قربانی جلدی قبول ہو جائے۔ یہی کہتے ہوئے ایک مرتبہ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے حضرت ابراہیم جب چھری چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں چھری چلتی نہیں ہے، پلٹ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں، کہیں سوچتے ہیں کہ ان کے پروردگار عالم کو ہماری یہ قربانی قبول تو نہ ہو، کہیں پروردگار عالم نے ہماری اس قربانی کو منکر انکار نہ قرار دیا ہو، مردود قرار نہ دیا ہو۔ اسی کشمکش میں تھے جب تیسری مرتبہ آپ چھری چلانا چاہتے تھے، جبرائیل امین جنت سے ایک دمبا لے کر آتے ہیں، ایک بھیڑ لے کر آتے ہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ وہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ بارے خوشی کے زمین اور آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل امین کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کی صدا بلند ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسماعیل کی صدا بلند ہوتی ہے، وللہ الحمد، وللہ الحمد۔ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پہ حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کر دی گئی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ مسجد سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے، اب تمہیں اس قربانی کرنے کی، اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ یہ وہ ابراہیم ہے جس کو آخر میں خدا بندہ عالم سلام بھیج رہا ہے۔ کتنی عظیم ہوگا وہ انسان، کتنی عظمت ہوگی اس شخصیت کے اندر کہ جس کو پروردگار عالم سلام بھیج رہا ہے۔ اور یہ آج تک ہمارے درمیان موسوم مرسوم اور موجود رسم ہے جو سنت ابراہیم کے نام سے آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس گوشت کو آپ ایسا نہ سمجھے جیسے یہ فیملی ایک پکنک سے ہو گئی ہے، اپنے فیملی کے درمیان بیٹھ کے فریج اور فریزر کے اندر ہم اس کو بند کر کے کھاتے رہیں گے، نہیں بلکہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے فقہ الاحوال کی کتاب کی طرف ہم پہلے دیکھیں گے، رجوع کریں گے تو شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فَيَنبَغِي أَن يَأْكُلَ ثُلُثَهَا وَيَتَصَدَّقَ ثُلُثَهَا وَيَهْدِي ثُلُثَهَا۔ 3 حصوں میں آپ کو گوشت کو تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ 1/3 آپ کو خود کھانا ہے، 1/3 غریبوں میں بانٹنا ہے اور 1/3 رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کرنا ہے تاکہ آپ کے ٹوٹے ہوئے رشتے قائم رہ سکے۔ اسلام اتنا emphasize کرتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے اسلام رشتوں کے اوپر، قرابت کے اوپر، فقیروں کے اوپر۔ جب ہم دیکھتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قرآن
قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سواء فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا تم کھاؤ واطعموا القانع والمعتر غریبوں اور غربا کو بھی کھلاؤ. تو یہاں پر ہمیں کھلانے کے لیے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اسلام کی ایمفیسائز کھلانے کے اوپر ہے, دوسروں کو دینے کے اوپر ہے. دوسروں کو دے کر انسان جو انسان خوش ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت باقی ہے. ایسا نہ سوچے کہ یہ تو پورا کا پورا دھوپا میرا ہے میں ہی اس سے کھاؤں گا, ایسا نہیں ہے. تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے اسلام کے اعتبار سے. اور ایک سنت عظیم جس کو ہمیں اور آپ کو بالکل ہماری نمازوں کے بعد اس کو دھیان میں رکھنا ہے, ہمارے فقہ الاحوال میں بھی ہے کہ آج 10 تاریخ کو نماز ظہر سے لے کے ایام تشریق کے تیسرے دن یعنی 13ویں ذی الحج کی نماز صبح تک یعنی 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کی 10 نمازیں. آج کی 4 نمازیں کتنی ہوئی 14 نمازیں اور 13 ذی الحج کی صبح کی 1 نماز, ٹوٹل 15 نمازوں کے اندر ایک دم فوراً نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ جو ہم تکبیر و تحلیل آدھی پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا سنت موقرہ ہے, تاکید کی گئی ہے. سنت دنوں میں عرفات ہے لیکن یہ سب سے زیادہ تاکیدی پہلو رکھنے والی سنت ہے. تو اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا پڑے گا. تو میں زیادہ آپ کا ٹائم ضائع نہ کرتا ہوں کیونکہ آپ کو قربانی پیش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آج کے اس برکت اور آج کے اس دن کے صدقے میں عظمت اور تیری جلالت کا واسطہ پروردگار عالم ہم جو قربانی پیش کرے ہمیں قربانی کو اتنا ثواب ملے پروردگار عالم جو ثواب تو نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو عطا کیا ہے. پروردگار عالم ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری میں شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگار عالم جتنے مومن مسلمان اس مسجد میں تشریف فرما ہے ان کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.